اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یہاں تک اس کا پہلا حصہ ہے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کو لیتے ہیں اور الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ فا حرف عطف ہے، بدلہ فعل ماضی ہے، با دال لام اس کا مادہ ہے، الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر ہے، ظلموا فعل ماضی ہے، ظا لام میم اس کا مادہ ہے، قولن ایک نکرہ اسم ہے، غیرہ اسم ہے، ہلکے راب کے ساتھ ہے، مضاف ہے، الذی اسم موصول ہے، واحد مذکر، قیلا فعل ماضی مجہول ہے، کاف واو لام اس کا مادہ ہے، لہم میں لام جارہ ہے اور ہم ضمیر مجرور متصل ہے۔ اب اس کی ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں۔ بدلہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مادہ اس کا ہے با دال لام، آئین کلمے پر تشدید آ رہی ہے، مزید فی میں باب تفعیل سے۔ بدلہ یبدلو مصدر ہے اس کا تبدیلاً، بدلنا تبدیل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنا۔ بدلہ پہلا صیغہ ہے، رول یہ ہے کہ اگر جملہ فعلیہ میں صیغہ نمبر 1 اور 4 آئے تو اس کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، الذین اسم موصول ہے، مبنی اسم ہے، مبنی اسم کا اعراب ہم محلاً لیتے ہیں، اسے ہم فاعل مفعول اور مجرور بنا سکتے ہیں۔ الذین بدلہ کے لیے فاعل بنے گا، الذین اسم موصول جب بھی آئے گا تو اس کا ایک صلہ ضرور ہوگا، صلہ زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ظلموا جملہ فعلیہ الذین کے لیے صلہ بنے گا، اور جب بھی جملہ فعلیہ صلہ بنے گا تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، جو ضمیر کی صورت میں ہوگی، جو اس میں موصول کے مطابق ہوگی، اور اس میں ہم ضمیر جو عائد ہے وہ الذین کے مطابق ہے۔ ظلموا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب، مادہ ہے اس کا ظلم میم، یہ فعل معروف ہے، باب اس کا ضربہ ہے، ظلم یظلم مصدر ہے اس کا ظلمن، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے۔ فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنیں گے الذین اسم موصول کے لیے۔ الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل بنے گا بدلہ فعل کے لیے۔ بدلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا۔ قولاً نکرہ اسم ہے، اس کا ترجمہ کریں گے ایسی بات، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے نکرہ اسم کے لیے۔ یہاں پر قولاً کو نکرہ موصوف بنائیں گے، آگے صفت غیر الذی کے لیے۔ غیرہ کا لفظ عام طور پر صفت بنتا ہے۔ غیرہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مگر، بجائے، سوائے، علاوہ۔
غیرہ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا جو مجرور ہوگا۔ الذی مبنی اسم ہے، یہاں پر الذی محلاً مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے غیرہ کے لیے۔ الذی اس میں موصول جب بھی آئے گا تو اس کا ایک صلہ ہوگا، آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو اس کا صلہ بنے گا۔ قیلا فعل مجہول ہے، مادہ ہے اس کا کاف واو لام، غیر صحیح فعل میں اجوف واوی ہے، باب ناصرہ سے قولا یقولو مصدر قولن، میننگ ہے کہنا۔ اجوف میں ماضی مجہول فیلا کے وزن پر آتا ہے، فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، اور قیلا کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا نائب الفاعل ہے، یعنی وہ کہا گیا۔ ہوا کی ضمیر الذی کے لیے عائد ہے جو کہا گیا۔ لہم لام جارہ ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب، لہم ان سے، جار مجرور متعلق قیلا۔ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بنے گا الذی کے لیے۔ الذی اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنے گا غیرہ کے لیے۔ غیرہ مضاف الیہ سے مل کر صفت بنے گا قولن کی، یہاں قولن نکرہ اسم ہے اور غیرہ مضاف اور مضاف الیہ معرفہ ہے، تو رول یہ ہے کہ کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کی طرف اضافت دی جائے یعنی مضاف الی المعرفہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تو پھر قولن نکرہ کی صفت معرفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو غیرہ اس رول سے مستثنیٰ ہے۔ غیرہ لفظ اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو پھر بھی نکرہ رہتا ہے۔ قولن نکرہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مفعول بہ بنے گا بدلہ فعل کے لیے۔ بدلہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ ہے، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو بدل ڈالا اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ آیت کا دوسرا حصہ، الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ فا حرف استنافیہ ہے، انزلنا فعل ماضی ہے، نون زا لام اس کا مادہ ہے، الا حرف جارہ، الذین اسم موصول جمع مذکر، ظلموا فعل ماضی، ظا لام میم اس کا مادہ ہے، رجزم منصوب اسم ہے، را جیم زا اس کا مادہ ہے، عذاب گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جارہ ہے، السمائی مجرور ہے، سمائی مونث ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، با سببیہ ہے، ما مصدریہ ہے، کانو فعل ناقصہ ہے، کاف واو نون اس کا مادہ ہے، یبسکونا فعل مضارع، وا سین کاف اس کا مادہ ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، انزلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، مادہ نون زا لام، باب افعال سے، انزلا ینزلو مصدر ہے اس کا انزالن، میننگ ہے اس کے نازل کرنا، انزلنا ہم نے نازل کیا، نا ضمیر مرفوع متصل، بارش اس کا فاعل ہے، فعل فاعل، الا حرف جارہ ہے، الذین مجرور اسم موصول جمع مذکر، جب بھی اسم موصول آئے گا آگے اس کا صلہ ہوگا، ظلموا فعل ماضی اس کا صلہ ہے، جمع مذکر غائب ہے، مادہ ہے اس کا ظا لام میم، باب ہے ضربا، ظلما یظلم مصدر ہے اس کا ظلمن ظلم کرنا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، واو ضمیر مرفوع متصل بارش اس کا فاعل ہے، فعل فاعل، فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بنیں گے الذین کے لیے۔ الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا الا حرف جارہ کے لیے، جار مجرور متعلق انزلنا۔ ترجمہ، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ رجزن ایک منصوب نکرہ اسم ہے، اس کے میننگ ہے ایک عذاب۔ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے، تو من السماء کو ہم صفت بنا دیں گے نکرہ اسم رجزن کے لیے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بنے گا انزلنا فعل کے لیے، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک عذاب آسمان سے۔ بما کانوا یفسقون، بما میں با سببیہ ہے، ما حرف مصدر ہے،
حرف مصدر جب بھی آئے گا تو اس کا بھی صلہ ہوگا. اس میں موصول کے لیے صلۃ الموصول اسمی اور مصدر کے لیے صلۃ الحرفی ہوگا. صلۃ الموصول میں آیت کا ہونا لازمی ہے جبکہ صلۃ الحرفی میں آیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. کانو فعل ناقصہ ہے، غیر صحیح فعل ہے، اجوف واوی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مادہ ہے اس کا کاف واو نون، باب ناصرہ سے، کاوانا یکونو. اس پہ ہم اجوف کے رول لگائیں گے. حرف علت متحرک ہو اور ما قبل زبر ہو تو حرف علت کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے. کاوانا سے یہ کانا ہو جائے گا. دوسرا رول ہے حرف علت متحرک ہو اور ما قبل سکون ہو تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو دے کر حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہوگا. تو یکونو سے یہ ہو جائے گا یکونو. مصدر ہے اس کا کونن، میننگ ہے ہونا. کانا فعل کیونکہ ناقصہ ہے اس لیے کانا کو ایک اسم چاہیے اور اس کو ایک خبر چاہیے. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. کانو یہاں پر تیسرا صیغہ ہے. کانو کا اسم واو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے. اب اسے خبر کی ضرورت ہے تو جملہ فعلیہ جو آگے آ رہا ہے اس کو ہم کانو کے لیے خبر بنا دیں گے. یب سکونا یہاں پر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مادہ ہے فا سین کاف اور باب ناصرہ سے فسقا یفسقو اور مصدر ہے اس کا فسقن. اس کے میننگ ہے نافرمانی کرنا، اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنا. واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محلاً منصوب ہوگا اور یہ خبرو کانو بنے گا. کانو فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الحرفی بنے گا. ما مصدریہ کی وجہ سے یہ مصدر معول کی تعویل میں ہو کر با حرف جارہ کے لیے مجرور ہو جائے گا. جار مجرور مل کر رجزن کے لیے دوسری صفت بنیں گے. انزلنا فعل فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مستانفہ جملہ بنے گا. اس کا ترجمہ ہوگا پھر ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب نازل کیا بے وجہ اس کے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. بنیاد کا ترجمہ کرتے ہیں. تو بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بے وجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.